پر آنے کے موقع پر ایک بات کہی. عربوں میں ایک مزاج تھا، یعنی نبی کیا تعلیم دینے آئے تھے، صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں، کیا تعلیم دینے آئے. عربوں میں مزاج یہ تھا کہ محبوبہ کی تعریف بہت کرتے تھے وہ لوگ، بیوی کی تعریف کبھی نہیں کرتے تھے. ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے سبا معلقہ. یہ سبا معلقہ کے 7 نظمیں ہیں جو کعبۃ اللہ میں لٹکائی گئی تھی دور جاہلیت میں، فرسٹ نمبر پر آنے والی نظمیں. ان 7 معلقے کو، 7 نظم کو اگر تم پڑھو گے تو وہ محبوبہ کی تعریف ہے. بس وہ شاعر اپنے محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے. عربوں میں مزاج تھا، محبوبہ کی خوب تعریف کرتے تھے، نعت کی نعت لکھ دیا، بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی نے امت کی تربیت کی کہ بیوی کی تعریف کرو، اصل تو اس کی تعریف ہونی چاہیے. اب کیسے امت کا مزاج بنایا؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا، من احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک، آپ کے نزدیک محبوب ترین کون ہے؟ آپ کے نزدیک محبوب ترین، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو، وہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا عائشہ، اپنی بیوی کا نام لیا، فرمایا میری عائشہ، مجھے اس سے بڑی محبت ہے. نبی علیہ السلام نے چونکا دیا عربوں کو اور امت کو کہ محبوبہ کی تعریف نہ کرو، بیوی کی تعریف کرو. اچھا، عمرو بن العاص نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو مردوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، عورتوں میں نہیں. سوال بدل دیا کہ میں تو مردوں میں. اب اللہ کے نبی یہ بھی تو جواب دے سکتے تھے نا، ابو بکر، لیکن اس طرح نہیں کہا اللہ کے نبی نے. بخاری شریف میں روایت ہے حضور نے یوں فرمایا عائشہ کے ابا، اس میں بھی عائشہ کا نام لائے، عائشہ کے ابا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کی تعریف کرو. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں لکھا ہے کہ حضرت دہلی ایک جگہ دعوت کے لیے گئے اور صاحب مکان حضرت سے بیٹھ تھے، بیوی بھی بیٹھ تھی. جب جانے لگے تو حضرت نے فرمایا پردہ ڈال دو، تمہاری بیوی کا شکریہ ادا کر لو. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں دعوت ملے تو صاحب مکان کے شکریہ کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ اصل پریشانیاں تو وہ اٹھا رہی ہے. مرد تو دعوت دے کر ہٹ گیا، ساری مصیبتیں وہ جھیل رہی ہے، چولہے کی گرمی وہ برداشت کر رہی ہے، صبح جلدی اٹھ کر کے کھانے کا نظام وہ کر رہی ہے، سردی کے زمانے میں صبح صبح اٹھ کر کے گوشت وہ دھو رہی ہے، اور اس کا شکریہ تک نہیں. ہمارے حضرت کا بھی مزاج ہے، جب بھی وہاں سالانہ جلسے پر بخاری شریف میں تشریف لاتے، جب حضرت چلتے ہیں تو مجھے کہتے حنیف تیری بیوی کو میرا سلام کہہ دے اور میری طرف سے شکریہ ادا کر دے. یہ ہمارے اکابر کا دستور رہا کہ صاحب مکان کی بیوی کا شکریہ ادا کیا جائے. تو حضرت ہردوئی اس مکان میں گئے اور کہا کہ پردہ ڈال دو، تمہاری بیوی کو میں ذرا شکریہ ادا کر لوں. تو حضرت نے 2-4 جملے کہے کہ بیٹی تم نے اچھا کھانا بنایا، جزاک اللہ، بہت لذیذ تھا، اچھا لگا، ہم تمہارا شکر ادا کرتے ہیں. تو اندر سے رونے کی آواز آئی. تو حضرت نے شوہر سے کہا دیکھو بھائی کوئی مسئلہ ہوا، کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ تو شوہر گیا، اب کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. تو بیوی نے خود پردہ کے پیچھے سے جواب دیا. اس کی ہچکیاں جب ٹھنڈی ہوئی اور سانس ٹھنڈا ہوا، رونا کم ہوا، تو بیوی نے جواب دیا کہ حضرت آپ نے 1 مرتبہ کھانا کھایا، میرا شکریہ ادا کیا، میرا شوہر 24 سال سے کھا رہا ہے، کبھی شکریہ ادا نہیں کیا. یہ ہمارے اخلاق نہیں ہے. گھر میں ہم نے اپنی بیویوں کا کبھی شکریہ ادا کیا کہ تو ہمارے لیے کھانا پکا رہی ہے، تو ہمارا فراش بن رہی ہے، تو ہماری اولادوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے. اور اگر اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں انہیں لاویلا ہوں کو اچھے. بہت غلط جواب ہے، نبی کی سنت کے خلاف. یاد رکھو اس کا احسان ہے، ورنہ فقہا کے اقوال اگر تم پڑھو گے تو کتابوں میں لکھا ہے بیوی کے ذمے کھانا پکانا نہیں ہے. کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، بیوی کے ذمے کھانا پکانا نہیں ہے. شوہر کو کہا جائے گا باورچی رکھ، یہ اس کا احسان ہے.
کہ وہ دیانتن اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو پکا پکا کر کے کھلا رہی ہے، تو دن بھر گھومتا رہتا ہے، وہ بیچاری صبح اٹھتی ہے تو بسم اللہ ہوتا شروع ہو جاتی ہے اس کی، چائے کا نظام، اس کے بعد تیری روٹی کا نظام، تیرے انڈے کا نظام، تیرے ناشتے کا نظام، اور اس سے فارغ نہیں ہوئی کہ دوسرے نمبر پر دوپہر کے کھانے کا نظام، اور شام ہوئی تو پھر شام کے کھانے کا نظام، ایک پوری ترتیب اس کے ذمے تیری لگی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم جلسے جلوس تو کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ تقریریں خوب ہو رہی ہے، روز مرہ پروگرام چلتے ہی رہتے ہیں، یوں دامن جھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو، اچھا نبی کا مزاج معاف کرنے کا تھا، میں مجمع سے پوچھتا ہوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہم نے کتنوں کو معاف کیا؟ ہم نے کتنوں کو معاف کیا؟ وہ نبی تو یوں کہہ کر گیا کہ تیرا قصور نہیں تھا، تو بالکل بے قصور تھا، قصور سامنے والے کا تھا، اس کے باوجود تو آگے چل کر کے گیا اور اس سے مصافحہ کیا، تیرا ہاتھ جدا نہیں ہوگا کہ اللہ تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب ہمارا جواب یہ ہوتا ہے مارو فول تھوڑو سے کیوں جامی نہیں پائے، یہ ہمارا جواب ہے سنت کے خلاف سراسر۔ میں نے ابھی ایک جگہ کہا یہ ریلیاں نکالنے کے سلسلے میں بڑی اچھی بات ہوئی، ریلیاں نکالی گئی بہت ساری، اور یہ وہ سب ایک طوفان سا کھڑا کر دیا، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب۔ ہمیں کچھ بتانا بھی چاہیے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اپنے جذبات کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور ہم نے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نے یہ ریلیاں نکالی اس کے خلاف جو ہمارے نبی کے خلاف بولا اور جو بہت بہت خراب لفظ بولا، آپ کو پتا ہے وہ کیا بولا ہے؟ ویسے ہی ریلیاں نکال رہے ہیں، آپ کو ڈی ایس پی پوچھ لے کہتے سو بولے لو چھتے، تو ایک کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ اس کمینے نے یوں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی دوستی سیکسی دوستی تھی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ اس نے کہا ہے۔ اور یہ آج تک کوئی اس طرح کی بات نہیں بولا۔ یقیناً ہمیں اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے ایسے موقع پر، ہم نے خوب کیا، لیکن میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، وہ تو غیر تھا، وہ نبی کو ماننے والا نہیں تھا۔ اگر اس نے میرے نبی کے خلاف بول دیا، ٹھیک ہے، ہم تو آپ کے ہو کر آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نبی محمد صاحب نے کہا ہم تو آپ کے ہو کر آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ دیکھو غیروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنوں سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا پھر اور انبیاء کو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تو اور نبی کو ستایا گیا، زکریا علیہ السلام کے بعد میں تمہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم پکڑ کے لائی، زندہ کھڑے کیے ان کو، اور آرے کے ذریعے سے زندہ زکریا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور انبیاء کو بہت ستایا گیا، حضور فرماتے مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اور نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے، حضور کو ستانے والے اپنے تھے۔ اور پرائے تھپڑ بھی مار دے تو اتنا نہیں لگتا، اور اپنے اگر گالی بھی دے دے تو بہت لگتا ہے۔ یہ تو پرایا تھا جو بولا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم تو آپ کے ہو کر کے آپ کو ستا رہے، نماز نہیں پڑھتے، حضرت کو تکلیف ہوتی ہوگی یا نہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، غداریاں کرتے ہیں، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یقیناً نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال کی پیشی ہوتی ہے حضرت کے سامنے نام کے ساتھ، تو میرا نام جب جاتا ہوگا تو کیا حضرت کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہم نے اس کے خلاف کوئی ریلی نکالی؟ اتنا بڑا مجمع ہے، آپ بتائیے مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ دوستو آپ کہتے ہیں مول صاحب باہر
پروگرام رکھوانا. میں نے پوچھا کیوں؟